الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال مولانا امام امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کونا للظالمین قسما ولمظلومین عونا. سلام ہو میرے گھرمن کے تمام بزرگوں پر، علماء پر، جوانوں پر، سادات عظام پر، جوانوں پر، کہ آپ لوگوں نے اپنے حقوق کی خاطر مہدی آباد سے لے کر کارگل بارڈر تک اپنی زندہ ضمیری کا ثبوت دیا، اپنے جاگنے کا ثبوت دیا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ حق کو مانگا نہیں جاتا، حق کو چھین لیا جاتا ہے. ہم جب سے اس حکومت کو دیکھا ہے کہ جب سے یہ حکومت برسر اقتدار آئی ہے، اس کے بعد سے کھرمن کی عوام کو ایک طرح سے کہہ دیا جائے تو ہمیں سائڈ کیا جا رہا ہے. ہمارے جو مطالبات ہوتے تھے پہلے کہہ دیا جاتا تھا اقتدار ملنے کی دیر ہے، اب سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ اقتدار ملنے کی دیر تھی، اقربا پروری یہاں پہ نہیں چلے گی. آپ خلیفہ سوم کو اگر مطالعہ کریں ان کی زندگی کو، انہوں نے یہی کیا تھا، حال بھی ان کا وہی ہوا جس کا وہ حقدار رکھتے تھے. آج ہم یہ کہہ رہے ہیں اگر آپ کا تعلق سادات کے گھرانے سے ہے یا کوئی دوسرا نمائندہ جو وہاں اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہے اگر علماء کی صفوں میں رہتے ہوئے وہاں تک پہنچا ہے، آپ اس چیز کا ناجائز استعمال نہ کریں. وہاں پہ ہم آپ لوگوں کی اتنی عزت کرتے ہیں سادات کی، علماء کی، وہاں پہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر ہمیں اپنے حقوق سے محروم رکھ دیا جائے ہم اپنے حقوق کو چھیننا جانتے ہیں. یہ جا رہا ہے کہ این او سی مل چکی ہے. فوڈ اینڈ منرلز ڈپارٹمنٹ کے اس فیصلے کے اوپر این او سی آپ لوگوں نے کس بیس پہ دیا، کس بنیاد پہ دیا آپ لوگوں نے این او سی؟ ہمارے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے آپ لوگوں نے راتوں رات کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی اور آپ لوگوں نے این او سی جاری کر دیا. اور یہاں پہ ڈی سی صاحب ہمیں فون کر کے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے این او سی جاری نہیں کیا. بھائی اے سی آپ کے انڈر میں آتے ہیں، ہمارے انڈر میں نہیں آتے. اے سی کے آفس سے این او سی جاری ہوا ہے، جانتے ہو اس این او سی کے مطلب میں کیا ہوگا؟ اس علاقے کے اندر جو پسماندہ علاقہ ہے، میرا تعلق مہاذریہ سے ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ہم پسماندہ ضرور ہیں لیکن بے ضمیر ہم لوگ، ہم باشعور قوم ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں. کھرمن کا ریشو اگر تعلیمی اعتبار سے ایجوکیشن اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے ہائی ہے اس پورے علاقے کے اندر، بلتستان کے علاقے کے اندر. لیکن ایک چیز ہے، بس اس چیز کو آپ سن لیجئے گا کہ اس کے نتیجے میں ہوگا کیا. اسکردو کے حال ہم سب واقف ہے. 20 کلو آٹا پوری، 20 کلو پوری کے لیے ہمیں کتنی کھچل خوار ہونا پڑتا ہے وہاں پہ. حالانکہ اگر اس کا ویٹ کیا جائے تو وہ 16-17 کلو سے زیادہ. اس گندم کے اوپر جو آج ہمیں میسر ہے، اس گندم کے اوپر بھی ڈاکے ڈالا جا رہا ہے، ہمیں معلوم ہے. اگر آپ لوگ اگر میری بات پہ یقین نہیں کرتے، آپ لوگ کبھی اس کا وزن کیجئے گا. جہاں پہ 106 لکھا ہوتا ہے اس کے اندر 99 یا 100 سے اوپر. دوسری بات، اگر یہاں پہ فلور میز کا انعقاد کر دیا جائے گا، ایک بندہ اوپر چلا جائے گا، باقی سب کے حقوق پہ ڈاکے ڈالیں گے. لیکن ایک بات، کل ہم نے بیٹھ کے جب ہم نے اس چیز پہ مباحثہ کیا تو تقریباً کھرما مہدی آباد سے لے کر محاذ ایریا تک کل ٹوٹل 350 فلور میلز ہے. 350 فلور میلز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 350 بندے آپ لوگ نوکریاں نہیں دے رہے. میرٹس کا قتل عام آپ لوگوں نے کیا ہے. پہلے بڑے بڑے لمبے دعوے کیے جاتے تھے، ٹیسٹ انٹرویو دینے کے لیے جاتے تھے، کہتے ہیں کہ آپ کے پاس روپیہ ہے، پیسہ ہے یا کسی بڑے کا سورس ہے. ہم کسی بڑے کو بھی نہیں مانتے، ہم خود بڑا ہے، ہم نے ووٹ دے کہ جب آپ کو اسمبلی تک پہنچائے ہیں تو ہمارے اندر وہ طاقت ہے کہ اسمبلی سے باہر بھی ہم آپ کو. لہذا ہماری شرافت کا ناجائز استعمال نہ کرے، ہماری شرافت کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے. اس لیے کہ جب جو شریف لوگ ہوتے ہیں وہ صرف اپنی شرافت کی وجہ سے خاموش ہوتا ہے. اگر بولنے پہ آ جائے، آج آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں مہدی آباد سے لے کر محاذ ایریا تک میں آدھی عوام کو نہیں بلکہ 75% عوام کو میں وہاں چھوڑ آیا ہوں. میں جب تک یہاں سے نہیں جاؤں گا ان کو وہاں سے ہٹنے کے لیے میں یہاں سے نہیں کہوں گا جب تک ہمیں اس آفس کے اندر سے یہ ہمارا بنایا ہوا ڈیسی ہے، وہ ہمارا اور یہ بھی کہا کہ ابھیشیک صاحب نے کہ فلاں بندے کو ہمارے شبیر بھائی کو شیڈول فورس سے نکالے. میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ یہاں پہ تقریر کرنے والے کتنے ایسے لوگوں کو نہ جانے آپ شیڈول فورس میں لے جانے کی یا اس میں ڈالنے کی ترغیب دیتے ہیں. یہ لوگ نہیں ڈرتے کسی چیز سے، ہم کسی کا نہیں کھاتے، کسی سے مانگ کے نہیں کھاتے.
हम अपने बलबूते पे खड़ा है, अगर वोट दे के असेंबली तक पहुंचाने हम जानते हैं तो वहां से बाहर भी निकालना हम जानते हैं। आखिरी बात कहूंगा क्योंकि दामन ने अपनी गुंजाइश नहीं की, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप लोग यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे पहले, फिर उसके बाद आप नहीं जाएंगे, जब तक इस एनओसी को यहाँ पे मंसूख करके हम नहीं जाएंगे। आखिरी बात और आखिरी शेर इस पर मैं अपनी तकरीर का अख्तिताम करूंगा, और इंशाल्लाह अगर इन्होंने अपनी एनओसी, जो कि कलादम एनओसी है, याद रखना, एक एनओसी होती है कि जो कानूनी होता है, ये कलादम एनओसी है। हम जब ये मालूम करते तो इनको खबर नहीं होती, आपके आला अफसरान को खबर नहीं होती, लेकिन हमें मालूम है कि ये एनओसी इसको मंसूख होना चाहिए, कलादम है। बस आखिरी शेर और इसके बाद हम लोगों की इख्तिताम तमाम। जो आज साहिब मसनत है कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसनत है, अरे किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है।